ایک ملک پر حملہ تینوں ملکوں پر حملہ تصور ہوگا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے پر وزیر اعظم شہباز شریف، ترک صدر رجب طیب ایردوان اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے دستخط کیے۔ تینوں ممالک کے درمیان دفاعی شعبے میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر بھی اتفاق۔ دفاعی معاہدہ پاکستان اور ترکیہ کے ساتھ مضبوط تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ مکہ مشترکہ معاہدہ ترکیہ اور پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون میں اہم سنگ میل ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا بیان، کہا معاہدہ امن اور استحکام کے تحفظ کے لیے مشترکہ سیاسی عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم، کہا معاہدہ خطے، عالمی امن، سلامتی اور استحکام کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ اہم پیش رفت ممکن بنانے میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا کردار قابل ستائش ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا معاہدے پر خانہ کعبہ کے قرب و جوار میں دستخط کیے گئے۔ معاہدے کے موقع پر تینوں ممالک کے رہنماؤں نے نماز جمعہ ادا کی۔ شہزادہ محمد بن سلمان، شہباز شریف، رجب طیب ایردوان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شرکت۔ خطے کے امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر وفاقی وزراء بھی شریک۔ دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری، تجارت، معیشت اور باہمی شراکت داری کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ ان کا غلط فہمی ہے کہ مظفر آباد میں ان کا حکومت بنانے جا رہی ہے۔ اصل میں اسلام آباد والا حکومت بھی خطرہ میں ہے۔ گنتی تو شروع ہو چکی ہے۔ یہ جو الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں شروع کیا، یہ ان کے اپنے لوگوں نے شروع کیا۔ اسلام آباد میں حکومت خطرے میں ہے، الٹی گنتی شروع ہو چکی، نون لیگ کو لگ پتہ جائے گا۔ بلاول بھٹو کا آزاد کشمیر ضلع باغ میں انتخابی جلسے سے خطاب، بولے نظام ناکام نہیں ہوا، کروایا گیا، جب تک عوام کی حاکمیت تسلیم نہیں کریں گے سسٹم نہیں چل پائے گا۔ آزاد کشمیر میں دھاندلی کے لیے مرحلہ وار انتخابات کروائے گئے۔ پہلے انہوں نے میرپور اور مظفر آباد الیکشن میں ڈاکہ مارا، اب ان کی نظریں باغ اور پونچھ پر ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ اصل لڑائی تو اسلام آباد اور لاہور کی ہو رہی ہے۔ کہا وزیر اعظم سے شکایت نہیں، نون لیگ کا ایک خاص حصہ شہباز شریف کو اتحادیوں سے لڑوانا چاہتا ہے۔ نئے صوبے بنانا اگر عوام کا فیصلہ ہے تو پیپلز پارٹی ساتھ دے گی، اگر یہ فیصلہ عوام کا نہیں ہے تو پیپلز پارٹی ساتھ نہیں دے گی۔ آزاد کشمیر انتخابات کے تیسرے مرحلے کے شیڈول میں تبدیلی، ڈسٹرکٹ پونچھ اور سدنوتی میں انتخابات ملتوی۔ پرانے شیڈول کے تحت پونچھ ڈویژن کے 4 اضلاع کی 11 نشستوں پر الیکشن ہونا تھے، اب صرف باغ اور ضلع حویلی میں انتخابات ہوں گے۔ آزاد کشمیر میں پہلے مرحلے کے الیکشن 27 جولائی، دوسرے مرحلے کے انتخابات 2 اگست کو ہوئے تھے۔ نون لیگ آزاد کشمیر میں واضح اکثریت حاصل کر چکی، حکومت سازی کے لیے ہمارے پاس 24 نشستیں موجود ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا حویلی آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب، کہا کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، پاکستان کشمیر کے بغیر نامکمل ہے، بھارت کو احساس ہو چکا، پاکستان کے خلاف جنگ میں اب کامیابی ممکن نہیں، ظلم و جبر سے کشمیریوں کے عزائم کمزور نہیں کیے جا سکتے۔ تحریک انصاف کو مذاکرات کی کوئی دعوت نہیں دی، دعوتیں دے دے کر تھک گیا ہوں، اب کہنا بند کر دیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم بھی متعدد بار پارلیمنٹ کے فورم پر مذاکرات کی دعوت دے چکے ہیں۔ عامر ڈوگر سے ملاقات میں اسمبلی کے آئندہ اجلاس سے متعلق امور پر گفتگو ہوئی۔ طارق فضل چودھری سے مذاکرات کی کوئی بات ہوئی ہو تو پتہ نہیں۔
پیٹرولیم لیوی میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کے ملک گیر احتجاجی مظاہرے، عوام، جماعت اسلامی کے کارکنوں اور ہر مکتبہ فکر کے افراد کی شرکت۔ کارکنوں نے مختلف شاہراہیں بند کر کے دھرنا دیا۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکمران عیاشیاں ختم کرنے کے بجائے پیٹرولیم لیوی کے ذریعے عوام پر بوجھ ڈال رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منیم ظفر کہتے ہیں پیٹرولیم لیوی واپس لینے تک احتجاج جاری رہے گا۔ میر رضا کے اہل خانہ کا میڈیکل بورڈ پر اعتراض، قبر کشائی کا عمل مؤخر، تیسرا میڈیکل بورڈ بھی ماننے سے انکار۔ پولیس سرجن اور سیکرٹری صحت کو خط ارسال کر دیا، عدالتی حکم پر تشکیل دیے گئے اصل میڈیکل بورڈ سے ہی قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کا عمل مکمل کیا جائے۔ پولیس سرجن کراچی کی جانب سے تشکیل دیا گیا 8 رکنی بورڈ فورنسک اور پیتھولوجی ماہرین پر مشتمل تھا۔ پایا جا رہا ہے، کس کو بچایا جا رہا ہے؟ کون ایسا پاورفل بندہ ہے جس کو بچا رہے ہو یار؟ ہم تو پہلے دن سے بول رہے ہیں، آج ثابت کر رہے ہیں یہ لوگ بھائی کہ اس کو مرڈر ہوا ہے، اور میڈیا پہ پھیلا رہے ہیں کہ اس کو سوسائڈ کیا ہے، سوسائڈ کیا ہے، سوسائڈ کیا ہے، سوسائڈ کیا ہے۔ سر ہمارے کو کوئی چیز بولی نہیں گئی ہے، ہمیں کانفیڈنس میں نہیں لی کیا ہے، ہمیں جو دن بھر میں ہم کورٹ میں گھومتے رہے ہیں اس سے تو ہمیں پاس جو لیٹر ملا ہے اوتھینٹیکیشن کس لیٹر کی ہے؟ بیٹے کے قتل کے پیچھے ایسی کون سی شخصیت ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے؟ کوئی ہماری بات سننے کو تیار نہیں۔ میر رضا علی کے والد کا کہنا ہے ہمیں پرانا 8 رکنی میڈیکل بورڈ ہی قبول ہے، تبدیلی کرتے وقت ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، نئے بورڈ کو قبر کشائی کی اجازت نہیں دیں گے۔ کون ہے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز حیدرآباد؟ کس قانون کے تحت وہ سپروائزنگ آفیسر بن گیا پولیس سرجن کراچی کا؟ کس آرڈر کے تحت اس نے آ کے اپنے احکامات جاری کر دیے اور اس آفس آرڈر کو جو ہے وہ سپرسیڈ کر دیا؟ رات 11-12 بجے جب سرکار کا آفیشیل ورکنگ آورز نہیں ہے، آپ بیٹھ کے رات کی تاریکی میں ایک نوٹیفیکیشن نکالتے ہیں اس امید میں کہ والدین کو پتہ نہیں چلے گا اور ہم صبح سرپرائز اٹیک کریں گے۔ وکیل جبران ناصر کے بھی میڈیکل بورڈ کی تبدیلی پر سوالات، کہا بورڈ تبدیلی پر ہیلتھ سیکرٹری کے دستخط موجود نہیں، کئی دن تک گولی کا خول نہیں ملا، اب ملنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ آئی جی کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ کیس حل ہو گیا؟ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کی بھارتی پراکسی یافتہ فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیاں، جنوبی وزیرستان اور ضلع دیر میں کارروائیوں کے دوران 10 دہشت گرد جہنم حاصل۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے اعظم برسک میں سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹوں پر حملے کی کوشش ناکام، شدید فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ الخوارج کے 8 دہشت گرد جہنم حاصل، ضلع دیر میں 2 ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ فتنہ ہندوستان کے ہاتھوں بلیک میل دہشت گرد ارمان بلوچ کا تنظیم سے اعلان لا تعلقی، کہنا تھا دوست کے ساتھ روزگار کی تلاش میں ایران گیا، دہشت گردوں نے اغوا کر کے پہاڑوں پر منتقل کر دیا۔ 6 ماہ تک دہشت گرد تنظیم کے ساتھ رہ کر عسکری تربیت حاصل کی، تمپ اور بلیدہ میں 2 حملوں میں شریک رہا، بعد میں غلطی کا احساس ہوا، تنظیم چھوڑ کر گھر واپس جانے کی خواہش پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا، آئندہ کبھی کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوں گا۔ کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی مہنگی، نیپرا نے بجلی 75 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی جون 2026 کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ قیمت میں مہنگی کی گئی۔ ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا، اضافے کا اطلاق رواں ماہ اگست کے بلوں میں کیا جائے گا۔ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام پر خصوصی اجلاس، پنجاب بھر کے ڈیپٹی کمشنرز کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت۔ مانسون کے بعد خستہ حال عمارتوں کے سروے کی ہدایت، پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 1 جلد مکمل کرنے کا حکم۔ 29 شہروں میں انڈر گراؤنڈ سٹوریج ٹینک مکمل فعال، 21 شہروں میں تعمیر جاری۔ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ، مریم نواز نے کہا نئے سیوریج سسٹم سے مختلف شہروں میں نکاسی آب میں نمایاں بہتری آئی۔
پرائیویٹ حج آپریشن بھی وزارت مذہبی امور کی براہ راست نگرانی میں چلانے کا فیصلہ. پرائیویٹ اسکیم سرکاری پاک حج ایپ کے ذریعے چلائی جائے گی. نجی حج پیکیجز، معاہدے اور تمام ادائیگیاں وزارت مذہبی امور کے زیر نگرانی ہوں گی. سعودی نصب مسار سسٹم کے مطابق نیا ڈیجیٹل نظام نافذ کرنے، حج سے متعلق معاہدوں اور ادائیگیوں کے لیے ون ونڈو سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ. کراچی میں ڈاکوؤں نے فلاحی اداروں کو بھی نہ بخشا. ایدھی ہومز اور آبگوٹ میں 4 ملزمان اسلحے کے زور پر 65 لاکھ روپے لوٹ کر فرار. رقم ایدھی سینٹر کے 200 ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے تھی. واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج اب تک کو موصول. فوٹیج میں ملزمان کو واضح دیکھا جا سکتا ہے. وزیر اعلی سندھ کا واقعے کا نوٹس، آئی جی سے رپورٹ طلب. جھنگ کے مین ہول میں زہریلی گیس سے واسا کانٹریکٹر کے 2 مزدور جاں بحق. ریسکیو 1112 کے مطابق ریسکیو ٹیم نے 1 گھنٹے کے جدوجہد کے بعد دونوں لاشوں کو باہر نکالا. جاں بحق افراد کی کاشف علی اور عابد علی کے نام سے شناخت. پاکستان سے مستقل دشمنی بھارت کے مفاد میں نہیں. آر ایس ایس چیف موہن بھاگوت بھی مودی پالیسیوں کے خلاف بول پڑے. آر ایس ایس چیف نے ممبئی میں جین-زی سے خطاب کے دوران پاک بھارت تعلقات پر نیا بیانیہ دے دیا. موہن بھاگوت نے کہا، جنگ کے دوران تو ہم حکومت کے ساتھ ہیں، ہم سایوں سے مستقل نفرت کے حق میں نہیں. پاکستان اور چین سے عوامی اور ثقافتی تعلقات ختم نہیں ہونے چاہیے. ایران سے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے. یہ جنگ جلد ختم ہو جائے گی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے آبنائے ہرمز کو بھی جلد مکمل طور پر کھول دیا جائے گا. آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے امریکہ، ایران اور عمان کے درمیان ایک عارضی معاہدے پر بات چیت آگے بڑھ رہی ہے. امریکہ کو درپیش اسلحے کی کمی کے حوالے سے امریکی صدر کے متضاد بیانات، اسلحہ ذخائر میں کمی کی اطلاعات مسترد. ایرانی اسپیکر محمد باقر قالباف کا کہنا ہے کہ حقائق تسلیم کریں، وعدے پورے کریں، مزید ڈرامائی سفارتکاری قبول نہیں. دھونس اور جھوٹی خبروں کی حکمت عملی ناکام ہو چکی. دنیا کو ڈرامے نہیں، ذمہ دار سفارتکاری چاہیے. اور یوم آزادی کی آمد کے ساتھ ہی ملک بھر میں جشن کا سما. بچے، بوڑھے اور جوان جشن آزادی منانے کے لیے پرجوش. پرچموں، جھنڈیوں، بیجز، ٹوپیوں اور آرائشی سامان کی فروخت میں اضافہ. گلیاں اور محلے سبز ہلالی پرچموں اور جھنڈیوں سے سج گئے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.